میرے خیال میں جو لوگ جوان ہیں ماشاءاللہ انہیں ابھی سے ٹیک نہیں لگانی چاہیے. تو جو جوان حضرات ہیں وہ تھوڑا سا، جو بزرگ ہیں وہ ٹیک لگا لیں، جو جوان ہیں تھوڑا تھوڑا آگے کو بڑھ جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات بھیج دیں محمد. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل ھو اللہ کی تلاوت فرما کر سید مشتاق حسین ابن علی صفدر کی روح کو ایصال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم اس عشرے کے تیسرے مرحلے میں داخل ہیں کہ جس کا عنوان ہے صحیفہ سجادیہ اور امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام. یہ کتاب کہ جس کے کل میں نے آپ کو 4 نام بتائے تھے: زبور آل محمد، انجیل اہل بیت، صحیفہ کاملہ، صحیفہ سجادیہ، اور 5واں نام بھی لکھا گیا اخت القرآن. لیکن کتاب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہمیں صاحب کتاب کے بارے میں معلوم ہو، اس لیے کہ جب تک اس شخصیت کی معرفت نہیں ہوگی کہ جس نے یہ کتاب لکھی یا یہ کتاب لکھوائی، تو تب تک آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا کہ یہ کتاب ہے کیا. تو یہ کتاب دیکھیے، جب آپ دنیا میں کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ پڑھنے والے لوگ موجود ہیں، کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں اور جسے شوق ہوتا ہے کتاب پڑھنے کا، تو سب سے پہلے وہ سوال کرتا ہے رائٹر کون ہے؟ فلاں صاحب ہیں. ارے بھائی یہ تو بہت اچھا لکھتے ہیں، ان کا تو کمال ہے.
ان کی میں 6-7 تصنیفیں پڑھ چکا ہوں، تالیفیں پڑھ چکا ہوں، ان کے ترجمے پڑھ چکا ہوں، ماشاءاللہ بڑی سلیس عبارت ہوتی ہے، بڑا اچھا لکھتے ہیں، بڑے اچھے انداز میں بات کو حل کرتے ہیں. ہوتا یا نہیں ہوتا ہے؟ اس کتاب کا ترے امتیاز یہ ہے کہ یہ اس کی طرف منسوب ہے کہ جو امام معصوم ہے، یہ کسی غیر معصوم کی طرف منسوب نہیں ہے. تو جس طرح آپ کو لذت آتی ہے، جس رائٹر کو آپ جانتے ہوں کہ یہ اچھا لکھتا ہے، یہ اچھا بولتا ہے، یہ اچھی بات کو حل کرتا ہے، تو اسی طرح آپ کو معرفت ہونی چاہیے کہ جس نے یہ دعائیں تعلیم فرمائی ہیں اس کی شخصیت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا کیریکٹر کیا ہے، اس کا اخلاق کیا ہے. لہذا اس شخصیت کو پہچاننے کے لیے پہلے آپ یہ پہچانیے کہ رحمت خدا کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے کہ جو رحمان ہے، اور یہیں سے بات چھوڑی تھی. تو اللہ کا صرف ایک نام ہے اور وہ ہے لفظ اللہ، اور جتنے ہیں وہ سارے صفات ہیں، وہ اللہ کا نام نہیں ہے. شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، اور تو یہ رحمان اور رحیم دونوں جو ورڈز ہیں یہ دونوں نکلے ہیں رحمت سے، رحمت سے بنے ہیں. رحمان یعنی بہت زیادہ مہربانی کرنے والا، لیکن رحمان ایسا مہربان، ایسی رحمت کہ جو دنیا والوں کے لیے ہو، عام ہو، اس میں نہ کافر دیکھا جائے، نہ مسلمان دیکھا جائے، نہ مومن دیکھا جائے. اسی لیے دعائے کمیل کا میں نے حوالہ دیا تھا، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت. اے پروردگار تیری رحمت نے ہر چیز کو ہر چیز کو گھیر رکھا ہے تیری رحمت نے. اگر ایک لمحہ بھی تیری رحمت نہ رہے تو انسان زندگی نہ گزار سکے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں بالکل سامنے کی. 1 منٹ میں آپ کتنے سانس لیتے ہیں؟ سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ اس نے پیدا کیا. رحمت کے بعد دوسری رحمت یہ ہے کہ مسلمان کے گھر پیدا کیا. اس سے بڑی رحمت یہ ہے کہ مسلمانوں میں مومن کو تلاش کیا، مومنوں میں بھی عزاداروں کو تلاش کیا. دیکھیں اب اگر آپ اسی پہ خالی سجدہ کرتے رہیے، شکر کرتے رہیے، 2 سجدے کریں اسی بات کے اوپر، معبود تیرا شکریہ کہ تو نے مجھے ایسے گھر میں پیدا کیا کہ جو یہ آپ کے اختیار میں تھا پیدا ہونا. اگر ہو کسی کے تو بتا دے مجھے، میرے بھی علم میں اضافہ ہو جائے گا. کسی کے اختیار میں پیدا ہونا نہیں تھا. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو پیدا کیا مسلمان، مومن. اسی وجہ سے خود چھٹے امام نے فرمایا، من وجدا بردا حبنا فی قلبے فلیشکر الدعاء لأمہ لأنہا لم تخن اباہو. حدیث سنیے، امام فرماتے ہیں جب تمہارے دلوں میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس ہو، فَلْيَشْكُرِ الدُّعَاءَ لِأُمِّهِ، تو جا کے اپنی ماؤں کا شکریہ ادا کرنا. لِأَنَّ جب تمہارے دلوں میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس ہو تو جا کے اپنی ماؤں کو سلام کرنا اور ان کا شکریہ ادا کرنا. کیوں مولا؟ لِأَنَّهَا لَمْ تَخُنْ أَبَاهُ، شکریہ اس بات کا کہ اس نے تمہارے باپ کے ساتھ خیانت نہیں کی ہے، اس لیے کہ اگر وہ خیانت کر دیتی تو آپ عزادار نہ بنتے. میں کیا کروں، میں بھی بیماری کی وجہ سے تھوڑا سا
ایک عرصے بیمار رہا ہوں اور کافی سخت بیماری تھی، تو میں بھی تھوڑا سا وہ لہجہ اپنا نہیں اختیار کرنا چاہتا، ورنہ میں بھی ماشاءاللہ بڑا تیزی سے بولنے والا آدمی ہوں، لیکن مہم یہ ہے کہ مجھے آپ تک یہ اشرا بھاری ہے تھوڑا سا، اس میں مجھے بڑا سنبھل کے بولنا پڑتا ہے۔ تو کیا لأنها لم تخن ابا ہو، اس لیے کہ اس نے تمہارے باپ کے ساتھ خیانت نہیں کی ہے۔ تو اگر ماں باپ ایک جوان کو کچھ بھی نہ دیں، نہیں بڑا جملہ ہے جوانوں کے لیے، اگر ماں باپ آپ کو کچھ بھی نہ دیں، خالی مولائی بنا دیں، خالی جب آپ کو پیدا کیا تو صحیح طریقے سے پیدا کرتی ہے اور آپ عزادار بن گئے، آپ اہل بیت کے چاہنے والے بن گئے، تو بتائیے کیا اس کا بدلہ ماں باپ کو دے سکتے ہیں؟ تو پھر آج کا جوان کیوں کہتا ہے ماں باپ سے لڑنے کے بعد تم نے ہمیں دیا ہی کیا ہے؟ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ذرا سی تھوڑی سی گھر میں بات ہوئی، بیوی نے تھوڑا سا چڑھایا اور اب یہ لڑا، ارے جب ہم الگ ہوئے تھے آپ نے دیا ہی کیا تھا ہمیں؟ بڑے والے کو تو گھر بھی دے دیا تھا، ہم چھوٹے تھے ہمیں تو رہنے کے لیے کمرہ بھی نہیں دیا تھا۔ تو اگر خالی ماں باپ پیدا کر دیں صحیح طریقے سے اور بعد میں تمہیں کچھ بھی نہ دیں تو تب بھی ان کا شکریہ زندگی بھر ادا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس امام کی طرف یہ اشرا منسوب ہے وہ فرماتے ہیں اے علم جان لے ان ابا کا اصلوں کا، تیرا باپ تیری اصل ہے، وَلَوْلَاهُ لَمْ تَكُنْ، اگر یہ اصل نہ ہوتی تو تو بھی نہ ہوتا۔ نہیں عزیزوں، تیرا باپ تیری اصل ہے، امام سجاد نے فرمایا تیرا باپ تیری، اعلم ان ابا کا اصلوں کا، جان لے تیرا باپ تیری اصل ہے، لولاہ لم تکن، اگر باپ نہ ہوتا تو تو بھی نہ ہوتا۔ اب یہ بتائیے اگر آپ ہی نہیں ہیں تو اچھی بلڈنگ میں رہتے، اچھا کھاتے، بینک بیلنس جمع کرتے، دنیا کی ساری نعمتیں جو آج ماشاءاللہ استعمال کر رہے ہیں وہ آپ کرتے، تو یہ سب کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ آپ ہیں۔ بھائی ایسے لوگ ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں، وہ نہیں ہیں تو وہ کھا بھی نہیں رہے ہیں تمہاری طرح، پہن بھی نہیں رہے ہیں، زندگی بھی نہیں گزار رہی ہے۔ الگ مسئلہ ہے کہ شہید ہو جائے تو اسے زندگی وہاں مل جاتی ہے اور محبت اہل بیت پہ بڑھنے والا شہید ہوتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب اگر آپ نہ ہوتے تو کھاتے، اگر آپ نہ ہوتے تو زندگی گزارتے، اگر آپ نہ ہوتے تو محل بناتے، تو یہ ساری چیزیں آپ کے وجود سے وابستہ ہیں۔ اگر آپ ہیں تو سب کچھ، اور اگر آپ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو اگر باپ خالی پیدا کر دے، امام کا جملہ سمجھیے، تیرا باپ تیری جڑ ہے، اگر کسی درخت کے جڑ ہی نہ ہو تو نہ پھل آئیں گے، نہ پھول آئیں گے، نہ پتے آئیں گے، لہذا سارے معاملے وابستہ ہیں جڑ سے۔ امام ایک جوان کو سمجھانا چاہتے ہیں، جوانوں سنو، تمہارا باپ تمہاری اصل ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو تم بھی نہ ہوتے، اب اس کا شکریہ ادا کرو یا نہیں؟ لڑتے ہوئے یہ نہ کہو تم نے دیا ہی کیا ہے۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو کیا دیا ہے۔ خالی اگر وہ یہ آپ سے اپنا کرم ہٹا لے کہ میرا نام اپنے ساتھ نہیں لکھنا، بس خالی یہ کہے کہ دیکھیں کچھ دیا ہے نہیں دیا، آج سے میرا نام اپنے ساتھ نہیں لکھنا۔ اب آپ سفید کپڑے پہن کے پہنچے مدرسے میں، یہ بچہ ہے کیا داخلہ کر لیجئے، باپ کا نام کہا اس کے نام 2 مکان ہیں، باپ کا نام کہا بڑا بینک بیلنس ہے اس کا، باپ کا نام، یا آپ نے کوئی عہدہ لینا چاہا، بینک میں گئے، کالج میں گئے، مدرسوں میں گئے،
یہ بتائیے چاہے جتنا سفید کپڑا پہن رکھا ہو عزت ملے گی؟ بھائی یہی کہہ دیا جائے گا آپ چاہے جتنا سفید کپڑا پہنیے، مگر جب باپ ہی کا معلوم نہیں ہے تو باپ کچھ بھی نہ دے، خالی یہ کہہ دے میرا نام لکھ دیا کرو، تو ساری عزتیں ملتی چلی جائیں گی یا نہیں؟ اور اگر ایسا ہوتا تو پھر تاریخ میں یہی ہوتا، قاضیاد کا باپ کا نام کیا ہے؟ قاضیاد ابن ابی، یہ اپنے ہی باپ کے بیٹے ہیں تو وہ باپ ہے کون؟ وہ خدا کی قسم ساری بے عزتی سے بچا لیا جب باپ کا نام اپنے برابر میں لکھ دیا۔ اب جملہ سنیے امام کا، لولا ہو لم تکن، اگر یہ نہ ہوتا تو تیرا وجود نہ ہوتا، تیری عزت نہ ہوتی۔ تو یہ رحمت الہی یہ سب کے لیے، رحمان یعنی رحمت سب کے لیے عام ہو، رحیم کا وہ رحمت جو خاص ہو مومن کے لیے، یہ خاص کہاں ہوگی؟ کا جنت میں، آخرت میں۔ تو اللہ رحمان ہے دنیا میں اور رحیم ہے۔ دیکھیں آج کے بعد بسم اللہ کے اس میں نہ پڑھیے گا، پھر میں اسی وجہ سے آپ کو کمپلیٹ کرا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے۔ رحمان یعنی اس کی رحمت عام ہے، کافر کے لیے بھی، منافق کے لیے بھی، مومن کے لیے بھی، اچھے کے لیے بھی، برے کے لیے بھی، اپنے دشمن کے لیے بھی، اپنے دوست کے لیے بھی۔ بارش ہے، کھانا ہے، پیدائش ہے، یہ سب کے لیے ہے۔ مگر رحیم کا وہ رحمت جو خاص ہو مومن کے لیے۔ اب معصوم فرماتے ہیں اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں۔ سنیے، اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں۔ پوری دنیا کا رزق، پوری دنیا کی خلقت، پوری دنیا میں ہر چیز پہنچانا، ہوا، پانی، جتنی بھی سب کچھ ہیں، یہ خالی رحمت کے ایک حصے سے ہیں۔ نہیں عزیز، رحمت کے کتنے حصے بتائے معصوم نے؟ 100۔ یہ پوری دنیا جو مولا فرماتے ہیں میں سوال کرتا ہوں اس رحمت کے ذریعے جس نے ہر چیز کو گھیر لیا ہے، تو یہ گھیرے ہوا خالی ایک حصہ ہے، ایک حصہ رحمت کا خالی۔ اسی وجہ سے جب جناب آدم کو پیدا کیا جا رہا تھا اور روح ان کے دماغ میں پہنچی اور فرشتوں نے سجدہ کیا تو جناب آدم کو چھینک آئی۔ جیسے ہی جناب آدم کو چھینک آئی انہوں نے کہا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ ادھر سے آواز قدرت آتی یرحمک اللہ، اللہ تم پہ رحمتوں کی بارش کرے۔ جناب آدم نے الحمدللہ کہا، اللہ نے کیا کہا؟ یار اسی وجہ سے آج شریعت میں ہے کہ جب کسی کو چھینک آئے تو جسے آئے وہ کہے الحمدللہ، اور جو سن رہا ہے وہ کہے یرحمک اللہ۔ عرب کہتے ہیں اسی وجہ سے جہاں چھینک آئی کسی کو یرحمک اللہ، اللہ آپ پہ رحمتیں نازل کرے۔ یہ جو یرحمک اللہ ہے، اللہ رحمتیں نازل کرے آپ کے اوپر، اور انہوں نے کہا الحمدللہ۔ آپ کے اور ہمارے 12ویں امام بھائی ان کے نام پہ تو ایسی صلوات ہو کہ فرشتے کہیں کہاں سے آ رہی ہے۔ یرحمک اللہ، اللہ تم پر اپنی رحمتیں۔ اب سنیے 12واں ہادی کیا کہتا، دیکھیں کیا کیا رحمت ہے بندے کے اوپر۔ امام فرماتے ہیں 12ویں امام کہ جب ایک انسان کو چھینک آتی ہے تو یہ چھینک 3 دن کے لیے انسان کو موت سے نجات دے دیتی ہے۔ 12واں امام دیکھیں، جسے ہم آرام سے کہہ دیتے ہیں کچھ بھی نہیں۔ اور خدا کی قسم مجھے ابھی ایک ایسا مرض ہوا تھا کہ جس میں مجھے چھینک نہیں آتی تھی،
اور ڈاکٹر یہ کہتا تھا جس دن چھینک آنے لگے اس دن سمجھ لیجئے گا بالکل صحیح ہو گئے. تو دیکھیں جس کو آپ بالکل سوچ بھی نہیں رہے ہیں وہ چھینک امام کیا کہتے ہیں 3 دن انسان کو موت سے نجات دیتی ہے. یرحمک اللہ، اللہ تم پہ اپنی رحمتیں نازل کریں. اور اس کے بعد کہا سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. یعنی میرا غضب چاہے جتنا ہو جائے مگر میری رحمت سے آگے نہیں بڑھتا. اب سنیے وہ کیسا خدا ہے تمہارا، وہ کیسا پروردگار ہے کہ جس کی معرفت سید سجاد کرا رہے ہیں. اسی وجہ سے امام نے فرمایا یا من سبقت رحمتہ غضبا، اے وہ ذات کہ جس کی رحمت غالب آ گئی اس کے غضب کے اوپر. تو رحمت زیادہ غضب کم. اب آپ بتائیے جب آپ سانس لیتے ہیں تو یہ رحمت ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر کسی کو نہ آئے 1 منٹ میں کتنی دفعہ زندگی ملی ہر آدمی کو؟ تھوڑی سی دیر کے لیے بند ہو جاتا ہے تو آکسیجن کا انتظام کیا جاتا ہے. کتنی ہوا استعمال، دیکھیں ضرورت سب سے زیادہ ہوا کی تو اللہ نے ہوا کو سب سے زیادہ پیدا کیا. اس کے بعد ضرورت پانی کی تو اللہ نے پانی کو پیدا کیا. ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کی رحمت دیکھیے، یہ سارا ہے ایک حصے میں رحمان. رحمان ہے تو پروردگار. اب یہ ایک رحمت میں جب اتنا ہے تو امام کہتے ہیں رحیم ہے 99 حصوں میں. کہاں ملیں گے یہ؟ آخرت میں. بھائی یہیں سے دیکھیں امام آئے، انبیاء آئے، رسول آئے، نبی آئے، سب کا مقصد یہ ہے کہ انہیں یہ سمجھا دیا جائے تم یہاں کے لیے نہیں ہو، وہاں کے لیے ہو. فرعون کا، شداد کا، حامان کا، نمرود کا، ابو جہل کا، ظالموں کا، یزید کا، سب کا نظریہ یہ ہے کہ انسان کو یہ بتایا جائے وہاں کچھ نہیں ہے، یہاں سب کچھ ہے. بھئی یہ واقعہ کربلا کا خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں کر دیا. کربلا والے بتانا چاہتے ہیں تم یہاں کے لیے نہیں ہو. یزید کا لشکر بتا رہا ہے تم یہیں کے لیے ہو. آج بھی کربلا کا حوار جاری ہے. جس کے اندر فکر حسینی ہے وہ عزادار، اور جو عمل کر رہا ہے یزیدی فکر کے اوپر تو وہ نام کا عزادار ہے، حقیقی عزادار نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہی تو وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام 9 محرم ہے 9، اور امام حسین علیہ السلام ساتھ میں جناب ابو الفضل کو لیا، جناب علی اکبر کو لیا. ایک بات اور میں تشریح کر دینا چاہتا ہوں کہ کچھ اختلافات، تھوڑا سا 2 منٹ کے لیے، کچھ اختلافات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو منبر سے بیان نہیں کیا جاتا. اور اس میں مجھے بڑا اچھا لگا، چونکہ میں بھی چھوٹا موٹا استاد ہوں عربی گرامر کا، تو مجھے عادت ہے سوال سہنے کی، کہ آپ چاہے جیسا سوال کر لیں مجھے گھبراہٹ نہیں ہوتی، اور کرنا چاہیے، مگر سوال وہ کرے جو حاضر ہو. یہ اتنی شرط ضرور ہے کہ سوال وہ کریں جو حاضر ہو. تو ایک مسئلہ ہے، دیکھیں سوال سے گھبرانا نہیں چاہیے. اہل بیت کا مسلک ہی ہے کہ جو سوال کرے اسے سہارا دو، ابھارنا. ارے تم نے بڑی توجہ سے سنا، اعتراض کرنے والا دشمن نہیں ہوتا، اور جہاں اعتراض میں بگڑ جائے یہ کیوں؟ تو یاد رکھیے گا اہل بیت نے کبھی اعتراض کرنے والوں کے گلے نہیں کاٹے، انہیں سینے سے لگایا ہے. نہیں سوال ہو تو میں آپ سے کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں کہ جن اختلافات کو منبر سے بیان نہیں کیا جا سکتا. ان میں سے ایک مسئلہ جناب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. تو جب انسان یہ سنتا ہے، چونکہ مقتل میں دونوں ہیں، مقتل میں یہ ہے کہ یہ اول شہید جناب علی اکبر ہیں
یا آخر شہید جناب علی اکبر ہے. اب بعض علماء اول شہید پڑھ دیتے ہیں، چونکہ زیارات میں اشارے موجود ہیں اول قتیل، تم سب سے پہلے قتل ہوئے ہو، اور بعض علماء کہتے ہیں نہیں آخر میں ہوئے، اس لیے کہ غیرت حضرت ابو الفضل یہ کہاں گوارا کر سکتی ہے کہ علی اکبر ان کے پہلے قتل ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ بعد میں قتل ہوئے جناب علی اکبر، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب جناب علی اکبر کے لاشے پہ امام پہنچے تو پہلی تو بات یہ ہے کہ آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا، اور اس کے بعد جو عقاب گھوڑا ہے اس سے کہا، جیسے ریاض القدس میں جا کے دیکھ لیجئے گا، کہ مجھے اس جگہ پہنچا دے جہاں میرا علی اکبر ہے. اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس نظریے کے مالک ہیں آخر شہید ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب عباس اس وقت کہاں تھے؟ گھوڑے سے کہا جا رہا ہے مجھے پہنچا دو. پھر یہ مشہور بالکل کہ جناب زینب، شیخ مفید کا نظریہ، جناب زینب نکل آئی گھبراہٹ میں چادر اوڑھے ہوئے، اس لیے کہ میرے بھائی سے یہ جنازہ نہیں اٹھے گا. تو جناب عباس کہاں ہیں؟ جنازہ لے کے جا رہے ہیں خیمے میں، جوان کا لاشا نہیں اٹھتا. بنی ہاشم کے بچوں، سنا یا نہیں سنا؟ متواتر ہے، بنی ہاشم کے بچوں آؤ مجھ سے جنازہ نہیں اٹھ رہا. جناب عباس کہاں ہیں؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جو ان کی دلیلیں ہیں وہ یہ ہیں، جو کہتے ہیں اول شہید ہے کا زیارت میں وارد ہوا ہے اول قتیل، تو جو یہ پڑھتے ہیں پہلے شہید ہیں وہ بھی مقتل سے پڑھ رہے ہیں، اور جو پڑھتے ہیں کہ آخر شہید ہیں ان کے بعد بھی دلیل ہیں. میر انیس کا مستقل نظریہ یہی رہا کہ جناب عباس جو ہیں وہ پہلے شہید ہوئے جناب علی اکبر سے. تو یہ ایک اختلافی موضوع ہے جسے میرے خیال میں اور جسے تھوڑا سا اور تحقیق کی ضرورت ہو، وہ میں انشاءاللہ یہاں بیٹھوں گا مجلس کے بعد، وہ میرے سے اور تحقیق کر سکتا ہے. لیکن اس میں جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نے پہلی بار سنا، واقعاً سنا ہوگا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ان کو بھی غلط نہ کہیے چونکہ مقتل میں دونوں ہے. یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ جتنا جتنا اختلاف ڈالتے چلے جاؤ گے اس میں کمی نہیں ہوگی، زیادتی ہوگی. یہ امام اس دن پیدا ہوا، دوسرا کہتا ہے نہیں اس دن ہوا. امام اس دن شہید ہوئے، ایک نے کہا نہیں اس دن ہوئے. جناب زہرا کے بارے میں کتنی روایات ہیں؟ 3. تو یہ کوششیں ہوتی ہیں کہ جب ان کو الجھا دیا جائے گا اختلافات میں تو پھر تذکرہ کم ہوگا. لوگ یہ سوچیں گے ارے کیا کریں جب یہی نہیں پتا ہے، مگر انہیں یہ نہیں پتا کہ محبت اہل بیت وہ سمندر ہے کہ جس میں ہر طرح کے طوفان، ہر طرح کے محل کھنڈر بن جاتے ہیں. تم جتنا اختلاف کرو گے ہم تینوں پہ مجلسیں کر کے بتائیں گے کہ یہ اہل بیت کا ایسا درس ہے جو ہم تینوں وقت میں کر سکتے ہیں. ہم تو پیدا ہی اسی لیے ہوئے ہیں. تو بہرحال یہ ایک جملہ معترضہ تھا جو میں نے اب حضرات کی خدمت میں بیان کر دیا. تو رحیم ہے 99 حصوں میں. امام کیا فرماتے ہیں پھر؟ اس ایک حصے کو بھی شامل کر دیا جائے گا اسی میں، تو وہ اب کتنے ہو گئے؟ 100 کے 100 حصے مومن کے لیے، عزادار کے لیے، چاہنے والے کے لیے، یہ 100 کے 100 حصے. لہذا اب امام کا مقصد یہ ہے کہ انہیں یہ سمجھائیں کہ ایک حصے کے چکر میں نہ پڑو. جہاں 100 حصے ہیں اس کی فکر کرو. تو آئے امام علیہ السلام، جناب عباس کو ساتھ لیا، جناب علی اکبر کو ساتھ لیا، 20 آدمی پسر سعد نے لیے، 20 امام نے لیے. 9 محرم کا واقعہ مقتلوں میں جا کے دیکھ سکتے ہیں. ایک مرتبہ امام نے کہا کہ پسر سعد کیا تو نہیں جانتا میں نبی کا نواسا ہوں؟ جانتا ہوں. زہرا کا لاڈلا ہوں؟ یہ بھی جانتا ہوں. پھر کیوں قتل کر رہے ہو؟ آؤ میں تمہیں ہدایت کی طرف بلا رہا ہوں، میں تمہیں روشنی کی طرف بلا رہا ہوں، میں تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوں. اب دیکھیں فکر کیا ہے. ایک مرتبہ کہتا ہے کہ مولا اگر میں آپ کی طرف آ گیا تو میرے بچوں کو مار دیا جائے گا.
امام نے فرمایا بچوں کو مارنا ان کا کام ہے، ان کو جلانا ہمارا کام ہے۔ وہ اتنی تو قدرت رکھتے ہیں کہ قتل کر دیں، مگر ان کو زندہ کرنا ہمارا کام ہے۔ پھر کہتا ہے میرا مال و اسباب لوٹ دیا جائے گا، کہا مال و اسباب لوٹنا ان کا کام ہے، میں مالک جنت ہوں، سب کچھ واپس دلا دیں گے۔ میرا گھر منہدم کر دیا جائے گا، کہا اسے ہم بنوا دیں گے، مگر ایک جملہ ہے، کب؟ کہا سب کچھ دلا دوں گا اپنے نانا سے۔ اب کہتا ہے حسین جو تم دے رہے ہو وہ ادھار ہے، جو یزید دے رہا ہے وہ نقد ہے۔ سمجھے آپ؟ تو سارے انبیاء، سارے اولیاء، سارے اہل بیت کس بات کی فکر میں ہیں؟ یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، رہنا تمہیں وہیں ہے، یہ ایک گزرگاہ ہے۔ مولا نے فرمایا نہج البلاغہ میں اب دنیا دارو ممرن لا دارو مقرن، یہ گزرگاہ ہے، اسے منزل نہ سمجھنا۔ اور یزید کیا کہتا ہے؟ وہاں کچھ نہیں ہے، نہ کوئی وحی ہے، نہ کوئی قرآن ہے، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی رسول ہے، نہ کوئی جنت ہے، نہ کوئی جہنم ہے، جو کچھ کرنا ہے یہی کر لو۔ تو شرم آتی ہے اس وقت جب اپنا شیعہ کہتا ہے یار آخرت کو کس نے جانا، کم سے کم یہی کھا لو۔ اب یہ کس منہ سے کہے گا کاش میں تمہارے ساتھ ہوتا؟ حسین ہو سکتا ہے اگر یہی فکر رہتی تو وہاں ہوتے۔ عزیزو آج بھی دونوں کی فکریں زندہ ہیں۔ ہو سکتا ہے تم کربلا میں نہیں تھے، مگر فکر وہی ہو جو مولا کی تھی، تو شارجہ میں بھی رہ کے کربلا میں ہو۔ اور اگر فکر وہ نہیں ہے تو چاہے کربلا ہی میں ہو مگر ان کے ساتھ نہیں ہو۔ اسی لیے نہج البلاغہ میں ہے جب جنگ جمل فتح ہوئی تو ایک شخص آیا مولا کی خدمت میں، خطبے موجود ہے، مولا اگر میرا بھائی زندہ ہوتا آپ کی فتح کو دیکھتا بڑا خوش ہوتا۔ امام نے فرمایا احوا اخیک معنا، کیا تیرا بھائی ہمیں دل سے چاہتا تھا؟ نہیں۔ خواہش کیا ہے؟ یہ جو آپ کو جنگ میں فتح ہوئی ہے، اگر میرا بھائی ہوتا آپ کی فتح کو دیکھتا تو بڑا خوش ہوتا۔ مولا نے کہا کیا وہ ہمیں دل سے چاہتا تھا؟ کہا ہاں مولا آپ سے محبت کرتا تھا۔ امام فرماتے ہیں پھر اپنے بھائی کی کیا بات کرتے ہو؟ لقد شہدنا، نہج البلاغہ، لقد شہدنا فی عسکرنا ھذا اقوام من اصلاب الرجال وفی ارحام النساء سیرعفو بہم الزمان ویقوی بہم الایمان۔ تم تو اپنے بھائی کی بات کرتے ہو، آج میری جنگ میں وہ بچے بھی شریک تھے جو باپ کے صلب میں ہیں، ماں کے رحم میں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ تم لوگ شریک نہیں ہو۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم کربلا کے ساتھ ہیں۔ انسان کہنے سے حسینی نہیں بنتا، نہ کہنے سے یزیدی بنتا ہے، حسینی بھی فکر حسینی سے بنتا ہے اور یزیدی بھی فکر یزیدی سے بنتا۔ اب ہم کہتے ہیں کاش ہم کربلا میں حسین کے ساتھ ہوتے۔ تو ان کا مقصد یہ ہے کہ امام بیان کرنا چاہتے ہیں تم وہاں کے لیے ہو، بھائی یہی مقصد ہے سجاد کا، یہی بتانا چاہتا ہے میرا مولا۔ جو دعائیں ہیں ساری ان کا مقصد یہی ہے، اسے پہچانو، اس خدا کی معرفت حاصل کرو۔ اور وہ وقت بھی آ گیا کہ جس وقت میں یہ وہ شخصیت ہے اہل بیت کی کہ جسے 3 معصوموں نے پالا ہے۔ بہت بڑا جملہ میں نے کہہ دیا آپ کی خدمت۔ 3 معصوموں نے پالا ہے، علی معصوم، حسن معصوم، حسین معصوم۔ یا میں یہ لفظوں کو بدل کے کہوں کہ قسیم الجنت والنار نے پالا ہے،
جو جنت کے دونوں سردار تھے جوان جنت کے، انہوں نے پالا ہے۔ اب تھوڑا سا آپ کو میں جھٹکا لگے گا، ویسے آج مجھے معلوم ہے ماں کا نام کیا ہے؟ جناب شہر بانو۔ انہی کا ایک نام غزالہ، انہی کا ایک نام خولا، انہی کا ایک نام سلامہ۔ 4 نام لکھے ہیں تاریخ نے، اور بھی لکھے ہوں گے لیکن اب زیادہ بیان کروں تو یاد بھی نہیں رہے گا۔ تو یہ نام لکھے ماں کے، کون تھی؟ سب سے بڑا شرف اس خاتون کا یہ ہے کہ جسے امام زمانہ کی ماں کی طرح رسول اسلام خواب میں نظر آئے، خواب میں۔ بادشاہ یزدجرد کی بیٹی، ایران کا رہنے والا، ان کی بیٹیاں 2 گیہان بانو اور شہر بانو، خواب میں دیکھا رسول آئے، نور پھیل گیا ہے چاروں طرف، گھر منور ہے نور سے، ادھر علی بھی ساتھ ہیں، پہلے کلمہ پڑھوایا اور بعد میں کہا کہ ہم نے تمہیں معین کیا ہے اپنے حسین کے لیے۔ یہ ہے عظمت اس بی بی کی۔ اور اس کے کچھ دنوں بعد پھر خواب میں دیکھا کہ خاتون جنت آئی ہیں، جناب شہربان خاتون جنت آئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابھی مسلمانوں کا لشکر فتح پا جائے گا، تم کو اسیر کر لیا جائے گا، مگر پروردگار عالم بالکل حفاظت کے ساتھ تمہیں میرے لاڈلے حسین تک پہنچا دے گا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی تمہیں۔ اس خواب کو بھی دیکھ کے مطمئن ہیں۔ کہتے ہیں جب میں بستر سے اٹھی تو اب بھی میرے گھر سے خوشبو آ رہی تھی، چاروں طرف خوشبو ہی خوشبو تھی۔ آپ خواب میں کبھی کچھ دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے کبھی؟ اب کبھی کبھی میں اپنا ہی بتاتا ہوں کیونکہ اپنی بات زیادہ کرنی چاہیے آدمی کو۔ خواب میں دیکھا بڑے پیسے ہیں ہاتھ میں، اب جو کھول کے دیکھا وہاں کچھ بھی نہیں۔ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ہوتا میرے خیال میں آپ کے ساتھ بھی ہے، ہاں سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ دیکھا کچھ بھی نہیں، مگر یہ بی بی کیا کہتی ہے کہ جب میں خواب سے اٹھی تو خوشبو پھیلی ہوئی تھی چاروں طرف، ہر آدمی محسوس کر رہا تھا نورانیت کو اور خوشبو کو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو علماء نے لکھا دانہ ڈالنے کے لیے، کہا دوسرے دور میں، بڑا بچ کے نکل رہا ہوں میں، دوسرے دور میں فتح کیا گیا مدائن کو، وہاں سے ان بچیوں کو اسیر کیا گیا، اس کے بعد کہا انہیں کنیزی میں دے دو یا بیچ دو۔ تو دیکھیں یہاں سے ہر شیعہ کو یقین آ جاتا ہے ہاں ہوا ہوگا ایسا۔ کیا انہوں نے کچھ کہا فارسی میں جس کا مطلب یہ تھا کہ بادشاہوں کی بیٹیاں بیچی نہیں جاتی، ان کی سمجھ میں کچھ اور آیا۔ اب آپ مثلا کوئی زبان ہے جسے آپ نہیں جانتے ہیں یا میں نہیں جانتا ہوں اور کچھ بولے آدمی تو میں تو سمجھوں گا مجھے گالیاں دے رہا ہے، مگر جو ساری زبانوں کا مالک تھا اس نے کہا جو سمجھ رہے ہو وہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک دانہ ہے تاکہ روایت کو قبول کیا جائے، حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے۔ 14 ہجری میں جناب شہربانو کا باپ برسر اقتدار آیا، اس وقت ان کی عمر تھی 21 سال۔ 16-17 ہجری میں مدائن فتح ہوا، تو کم سے کم آپ مانیے کہ جناب شہربانو کے والد کی شادی 18 سال کی عمر میں یا 16 سال کی عمر میں ہوئی ہوگی، اور پہلی بیٹی جناب شہربانو ہوں گی تو بھی 17 میں کتنی عمر بیٹھتی ہے؟ کتنی بھائی 21 سال کا آدمی اگر 18 سال کی عمر میں شادی ہوئی، 17 میں یہ فتح ہو گیا، 14 میں برسر اقتدار آئے، تو 4-5 سال کی بچی، تو 4-5 سال کی بچی کی شادی کر دی جائے گی ایک دم سے؟
اس دور میں شادیاں اتنی جلدی بھی نہیں ہوتی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ اسی دور میں آئیں دوسرے میں، تو بتائیے 14 یا تقریباً 3 یا 4 ہجری میں امام حسین پیدا ہوئے. ہاں میں نے پھر کہا تھا جب مسئلہ پھنس جاتا ہے تو ڈرائیور سے نہیں نکلتا خالی. اب تھوڑا سا بولنا پڑے گا آپ کو. 4 ہجری میں کون پیدا ہوئے؟ امام حسین علیہ السلام. 16 ہجری میں یہ فتح ہوا مدائن. کتنی عمر ہوگی امام کی؟ ہاں آسن تم 12 سال. 12 سال کی عمر میں کیا امام حسین کی شادی کر دی علیہ السلام نے؟ نہیں. اچھا اس کے ساتھ بڑے بیٹے نے کیا غلطی کی ہے؟ بھائی امام حسن میں کیا کمی ہے؟ ابھی تو امام حسن کی بھی شادی نہیں ہوئی تو یہ تو شریف گھر بھی نہیں کرتا. بڑے بیٹے میں کوئی عیب بھی نہ ہو. اگر یہ سردار جنت تو وہ بھی سردار جنت. اچھا ہمارا ذہن بڑا عجیب و غریب ہے شیعوں کا. جب امام حسن کی بات آئی، ارے بس یہ تو امام حسن، ہاں انہوں نے کیا ہے کام. امام حسن کا بس ٹھیک چپ ہو جاتا ہے ایک مومن. حالانکہ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ اگر کارنامہ ایک کا بڑا ہوتا، ایک کا چھوٹا ہوتا، تو پھر جنت کی ملکیت ایک کو ملتی، دوسرے کو نہ ملتی. رسول نے جنت کی ملکیت دی دونوں کو، چونکہ دونوں کے کارنامے ہیں ایک. کبھی زلفوں کو پکڑایا تو دونوں کو. یا رسول اللہ اگر ایک نے ادھر کو کھینچ دیا، ایک نے ادھر کو کھینچ دیا تو جائیں گے کدھر؟ کہا اگر ان کی مرضی میں اختلاف ہوتا تو کبھی نہ دیتا. جس طرف حسن چاہیں گے اسی طرف حسین. الحسن و امامان قاما و قادا. حسن و حسین امام ہے، چاہے وہ صلح کر لیں چاہے وہ جنگ کر لیں. تو کسی شیعہ کو یہ ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے کہ ان کا بڑا ہے ان کا چھوٹا کارنامہ ہے. اور اب میں بتاؤں، حسن کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ جو حسین کا بھی امام ہو اسے حسن کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد علی محمد. جو حسین کے بھی امام ہوں تو اس وقت تک تو 12 تک تو، جب تک امام کی عمر 12 ہے، جب تک تو امام حسن کی بھی شادی نہیں ہوئی. تو یہ بتائیے 12 سال کی ان کی عمر، 4 سال کی ان کی عمر، تو علی علیہ السلام نے شادی کیسے کر دی؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا پھر اتنے عرصے تک اولاد کیوں نہیں ہوئی؟ امام زین العابدین پیدا ہوئے 38 ہجری میں. امام علی علیہ السلام خلیفہ بنے ظاہراً 35 ہجری میں. 2 سال حضرت علی پالتے رہے امام سجاد کو. اب آپ سمجھیں، لہذا مسئلہ وہ نہیں ہے کہ جناب شہبان و فلاں دور میں آئی تھی. حقیقت یہ ہے کہ آئی علی علیہ السلام کے دور میں. اس لیے کہ یہ دونوں بہنیں جب آئی ہیں تو تقریباً آئی ہیں 36 ہجری میں. اس وقت امام کی عمر بھی کافی ہو جاتی ہے، جناب شہربانوں کی عمر بھی کافی ہو جاتی ہے، اور وہ بھی اعتراض نہیں ہوتا ہے چونکہ حسن کی بھی شادی ہو چکی ہے. مگر اگر اس دور سے مان لیں تو نہ عمر صحیح بیٹھتی، نہ امام حسن کی شادی ہوتی، امام حسین کے کئی برس اولاد نہیں ہوتی. تو بتائیے ان اعتراضات کے جوابات آپ کے پاس کیا ہیں؟ تو لہذا آئیں جناب شہربانوں کس کے دور میں؟ حضرت علی علیہ السلام کے دور میں. اور یہی وجہ ہے کہ جب آئیں تو ایک مرتبہ کہا کہ بتاؤ تمہیں کسے اختیار کرنا ہے. ایک مرتبہ حسین ابن علی کے چہرے کو دیکھا. نانا پہلے نکاح پڑھ چکا ہے خواب میں، شکل یاد ہے، صورت یاد ہے.
نورانیت یاد ہے؟ ایک مرتبہ پشت پہ ہاتھ رکھ دیا حسین ابن علی کی. ایک مرتبہ میرے مولا نے فرمایا جاؤ اور گیہان بانوں کی شادی کر دی محمد ابن ابی بکر کے ساتھ. اگر ہم اس دور کا مان لیں تو محمد ابن ابی بکر کی عمر اس وقت بیٹھتی ہے 5 سال. تو بتائیے مسئلے کیسے حل ہوں گے؟ لہذا اب ایک بہن ان کے یہاں، ایک بہن ان کے یہاں. جس وقت بھیجا جناب شہربانوں کو تو امام فرماتے ہیں بیٹا حسین اس کا خیال رکھنا، ستل دینا خیر اہل الارض، اس لیے کہ اس سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو عالم اسلام میں سب سے بہتر ہوگا. ام الاوصیاء، یہ اوصیاء کی ماں ہے، اس کی حفاظت کرنا. لے کے آ گئے حسین ابن علی، حفاظت کی. امام دنیا میں آئے، جیسے ہی امام دنیا میں آئے حسین ابن علی نے آغوش میں لیا. منت مانی ہے معبود، جب میرے ہاں پہلا بچہ پیدا ہوگا میں تیری راہ میں دے دوں گا. مسجد میں لے جا کے امام زین العابدین کو رکھ دیا. معبود میں نے اپنی منت پوری کر دی، اس لیے کہ یہ بچہ پیدا ہوا ہے. ادھر میرا مولا حسین مسجد سے باہر نکلا، ادھر مولا علی داخل ہوئے. معبود حسین آئے تھے اپنی منت پوری کرنے کے لیے اور میں لینے آیا ہوں اسے تیرے دین کی خدمت کے لیے. لہذا مولا علی نے اٹھا لیا جناب سید سجاد کو. لہذا یہ وہ بچہ ہے کہ جس کو 2 سال پالا ہے امام علی نے، 12 سال پالا ہے امام حسن نے، 23 سال پالا ہے حسین نے. کربلا میں ان کی عمر 23 سال. اب لگا دیکھیں، بھولیے گا نہیں بالکل، چونکہ جتنی محنت میں کر کے آؤں اتنی محنت سے آپ کو سننا ہے. 38 ہجری میں پیدا ہوئے 2 اور 61 ہجری تک کتنے سال ہو گئے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد علی محمد پر. میں تو سمجھتا تھا کہ حساب کا کچا میں ہی ہوں. نہیں، 38 2 سال امام علی، 12 سال امام حسن اور پھر 11 سال امام حسین علیہ السلام. 23 ہو گئے. 23 سال کی عمر ہے امام سجاد کی کربلا کے میدان میں. لہذا یہ امام جب بچپن کی زندگی گزار رہا ہے تو ایک دفعہ طبیعت خراب ہو گئی. طبیعت خراب ہوئی تو امام حسین علیہ السلام آئے. میرے لال، دنیا کی جس چیز کا دل چاہ رہا ہو وہ مجھے بتاؤ، میں تمہیں لا کے دے دوں. اچھا، جس طرح آپ کہتے ہیں اپنے بیٹوں سے ارے اگر تھوڑا سا مچل جائے تو باپ کے لیے جنت سے لباس آ جائے. تم جو کچھ کہو دنیا کی کہو تو دنیا کی لا کے دے، جنت کی کہو تو جنت کی لا کے دے، مگر بتاؤ کس چیز کا دل چاہتا ہے. جواب سنیے، جواب عزیزو. یہ عشرہ کیا ہے؟ عنوان صحیفہ سجاد یا امام سجاد. پہلے امام سجاد کو پہچانے، بعد میں صحیفہ سجادیہ. جملہ سنیے، کتنی معرفت کا جملہ کا. بابا مجھے کچھ نہیں چاہیے، بیٹا جس چیز کی خواہش ہو وہ لا کے حاضر کر دوں، کوشش کروں گا کہ دوں. امام فرماتے ہیں بابا بس ایک دعا کیجئے. کہا کیا؟ کہا یہ دعا کریں کہ کبھی بھی میں اپنی خواہش پر عمل نہ کروں بلکہ ہمیشہ میرا قدم رضائے الہی کے لیے اٹھے. جملہ سنیے، قضا، اس کی قضا اور قدر کے خلاف کوئی بھی جملہ، کوئی بھی میرا قدم نہ اٹھے. باپ کا دل تھا، چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی میرے مولا کے. اور ایک مرتبہ کہتے ہیں بیٹا سجاد تیرا جواب بالکل جناب ابراہیم سے ملتا ہے. کیسے؟ کہا جب انہیں آگ کی طرف ڈالا جا رہا تھا اور ہوا کے درمیان میں تھے، منجنیق میں رکھ کے پھینک دیا گیا. ادھر سے جبرائیل آئے اور آ کے کہا اے ابراہیم
अलका हाजा, क्या तुम्हारे लिए कोई हाजत है? कोई हाजत हो तो बयान करो। एक मर्तबा जनाबे इब्राहिम ने कहा हाजत तो है मगर तुमसे नहीं है, हाजत है मगर तुमसे, और जिससे हाजत है उससे कहने की जरूरत नहीं। जिससे हाजत है उससे कहने की जरूरत नहीं है। इमाम ने क्या कहा? मगर मैं कहूंगा जो इब्राहिम की फिक्र जवानी के आलम में है वो सज्जाद की फिक्र बचपन के आलम में है। माबूद मेरा बाबा हाजत नहीं है कोई, बस एक हाजत है, क्या? कोई भी कदम उसकी रजा के खिलाफ ना उठे, और उस जैसा कोई नहीं है, वो मेरी हाजतों को मुझसे बेहतर जानता। फिर वही बचपन, जा रहे हैं पैदल हज करने के लिए, बस वाक़या तमाम करता हूं, पैदल जा रहे हैं हज करने के लिए। इब्राहिम इब्ने अधम कहता है मैंने एक 9 उम्र बच्चे को देखा, छोटा सा बच्चा जा रहा है मक्के की तरफ। मैंने उसकी तरफ देखा, देख के कहा कि तुम्हारी सवारी कहां है, तुम्हारा ज़ादिरा कहां है, तुम्हारी मंजिल कहां है? सवाल 3, जवाब भी सुनिए। बचपन। एक मर्तबा कहा ज़ादी तकवाया, मेरा ज़ादिरा मेरा तकवा है। राहेलती रिजलाया, मेरी सवारी मेरे पैर हैं। कसदी मौलाया, मेरी मंजिल मेरा खुदा है। बस जैसे ही जवाब को सुना इब्राहिम इब्ने अधम ने चौंक गए, कौन है ये? कहता है बेटा तुम बच्चे हो, तुम पे हज वाजिब नहीं है, मगर इमाम तो इमाम होता है। का मसाला तो बिल्कुल सही बयान किया, लेकिन शेख चुके एक मरहूम, क्या आज सोयम भी है तो उसको भी टच दे दूं मैं। शेख बात तो तुमने सही कही, लेकिन मैं दुनिया में यह मुशाहिदा करता हूं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन ही में मर जाते हैं, जो हज की सआदत से महरूम रह जाते हैं। अल्लाह ने मौत का कोई वक्त मुअय्यन नहीं किया। ये ना सोचिए बुढ़ापे में आएगी, कभी भी आ सकती है, बचपन में भी आ सकती है, जवानी में भी आ सकती है, बुढ़ापे में भी आ सकती है। ये अल्लाह की रहमतों में से एक रहमत है कि जब उसने अपने पास बुलाया तो तुम्हें वक्त नहीं बताया। खुदा की कसम अगर वक्त बता दे तो तुम मरने से पहले मर जाओ। जिसको पता चल जाए मेरी मौत कल है, वो यहां बैठेगा, उसका दिल लगेगा यहां? ना नमाज में दिल, ना इबादत में दिल, ना कहीं दिल है। तो ये रहमत है कि पता नहीं। और अगर वक्त मुहैया बुढ़ापे में देंगे तो जवानी में भी गलत गुजारता, बचपन भी गलत गुजारता, मौत तो आएगी बुढ़ापे में। का कोई वक्त मुअय्यन नहीं है, हर वक्त हमारी बारगाह में आने के लिए तैयार रहना। कभी बचपन में बुलाएंगे, कभी जवानी में बुलाएंगे, कभी बुढ़ापे में बुलाएंगे। जब हमारी अमानत है तो कभी भी ले लेंगे। तो ये एक रहमत है खुदा की कि तुम्हें मौत का वक्त मालूम, वरना न जाने क्या हो जाता अगर मौत का वक्त पता चल जाता। तो क्या कहा? वक्त मुअय्यन नहीं, बच्चे भी मर जाते हैं। मैं चाहता हूं कि जब दुनिया से जाऊं तो इस सआदत को हासिल करके जाऊं। सुन, अब एक जुमला सुनिए, देखिए कितना एतकाद तौहीद के ऊपर क्या समझाना चाहते हैं इमाम आपको। कहा कि अच्छा जा तो रहे हो, खाना तुम्हारे साथ नहीं है, कोई मैं देख नहीं रहा हूं चीज जिसमें खाना रखा हो तुम्हारा। बस शेख कहता है ऐसा सवाल किया जिसके बाद मुझसे जवाब ना बना। कहा ये बताओ कि अगर तुम किसी के यहां मेहमान जाते हो तो क्या खाना साथ लेके जाते हो? क्या जब तुम किसी के यहां मेहमान जाते हो तो क्या खाना साथ लेके जाते हो? कहा नहीं। कहा अगर ऐसे के जा रहे हो जो 3 वक्त तुम्हारे ही घर में तुम्हें देता हो,
تو جا بھی ایسے کے رہے ہو جو مستقل ہی کھلاتا ہو، اور چاہے جتنی مخالفت کر لو پھر بھی کھلاتا ہو. ورنہ آپ ماشاءاللہ اس مسئلے کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. ذرا کل ہی آپ مخالفت کر کے دکھائیے نوکری کی، تو سب سے پہلے تنخواہ کٹے گی، دوسرے تیسرے دن وارننگ آ جائے گی نکل جاؤ. ہوتا یا نہیں ہوتا؟ بھائی یہی تو فرق ہے بندوں میں اور خدا میں. تم ہزاروں مخالفت کرتے رہے، اس نے کبھی رزق بند نہیں کیا. دیں گے ہم، دیتا رہا پروردگار. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا حج کی طرف جا رہے ہو، پیدل جا رہے ہو، کھانا ساتھ بھی نہیں ہے، تقوی زیادہ رہا ہے. اب وہ کہتا ہے میں نے دیکھا ابھی یہ بچہ چل رہا تھا کہ ایک جوان آیا بڑا خوبصورت سا، اور اس نے بچے کے بوسے لینا شروع کر دیے. ابراہیم ابن ادھم کہتا ہے میں قریب پہنچا اس کے، کہا تم کون ہو، یہ بچہ کون ہے؟ کہا تم نہیں جانتے یہ بچہ زین العابدین ہے. حسین ابن علی کا بیٹا ابراہیم ابن ادھم نے سنا، واقعاً ایسی فکر امام زادے ہی کی ہو سکتی ہے. فوراً پہنچ گیا، بوسا لیا، سینے سے لگایا، کہتا ہے مولا یہ بتا دو یہ کون ہے؟ کہا یہ خضر ہیں. نہیں عزیزو، کس لیے آئے ہیں؟ کہا یہ ہماری زیارت کے لیے آتی. اب آپ نے سنا، توجہ دیا آپ نے، یہ وہی خضر ہے کہ جب موسیٰ کو گمان ہوا مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں، تو کہا جا دریا کے پاس چلے جاؤ، وہاں پہ ہمارا ایک بندہ ہے. جناب موسیٰ آ گئے جناب خضر کے پاس، پورا واقعہ قرآن میں جا کے پڑھ لیجئے، وقت زیادہ ہو گیا. تو اب اخیر میں یہی تو ہوا تھا کہ ہاں معبود میرا علم تو اس کے علم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اب آپ سمجھے کہ جو موسیٰ کو پڑھائے اسے خضر کہتے ہیں، جو خضر کو پڑھائے اسے زین العابدین کہتے ہیں. ہمارے پاس زیارت کے لیے آتے. پہچانو اس امام کو، پہچانو اس کی عظمت کو. رحمت، اس کی رحمت دیکھیے، دیکھیے ہر چیز گواہی دے گی. اب سن رہے ہیں امام کے بارے میں، یہ گواہی دے گا. مشتاق حسین اب ہمارے درمیان میں رہی رہے، لیکن یہ مسجد گواہی دے گی کہ یہاں تھے. یہ مجلسیں گواہی دیں گی کہ عزادار تھے، تو مجلسیں گواہی دیں گی، مسجدیں گواہی دیں گی. ورنہ روایت ہے مسجد بھی شکایت کرے گی، معبود مجھے بنایا تو بہت اچھا تھا مگر نماز پڑھنے کوئی نہیں آیا تھا. اولاد کے بارے میں سوال ہوتا ہے مرنے والے سے، جب تم گئے تھے امانت ہماری خیانت تو نہیں کر کے آئے، صحیح راستے پہ لگا کے آئے. تو لہذا عزیزو، ہر انسان کو اس دنیا کو گزرگاہ سمجھنا ہے، آخرت ہماری منزل ہے. لہذا وہاں کی سوچو، یہی فکر زین العابدین ہے، یہی فکر حسین ہے. انشاءاللہ کل کا موضوع پھر یہیں سے آگے بڑھے گا کہ وہ امام سجاد کہ جس نے موت کے مفہوم کو بھی اس طرح بیان کیا. کہا اگر تم اللہ کی راہ میں، اس کی راہ میں عمل کر کے مر گئے تو مر کے بھی زندہ ہو، اور اگر تم نے غلط طریقے سے زندگی گزاری تو جائے زندہ رہو تب بھی مردہ ہو. زندگی نام ہے ہماری سیرت پہ چلنے کا، موت نام ہے ہمارے بغض کا اور ہماری نفرت کا. تو عزیزو، یہ وہ مظلوم امام ہے جو واقع کربلا کے بعد ایک جناب زینب اور ایک امام سید سجاد، یہ پہلے عزادار ہیں. جیسے بعض اخوان نے اشارہ کیا کہ جناب آدم بھی تو عزادار ہیں، واقعی بالکل صحیح، جناب آدم بھی عزادار ہیں، جناب نوح بھی عزادار ہیں، لیکن مسئلہ ہے کربلا کے واقعے کے بعد. یہ پہلے عزادار عینی گواہ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اگر یہ دیکھا جائے تو یہ آدم سے پہلے بھی عزادار ہیں، اس لیے کہ ان کا نور جناب آدم سے پہلے تھا. اس میں شک میں نہ رہیے گا، ہمارے ہر امام کا نور ہر نبی سے پہلے تھا.
یہ وہ امام سجاد کہ جس نے اپنی امامت کا دور سنبھالا تو ایسے حالات میں سنبھالا ہے کہ جس کا دور ہر امام سے سخت ہے. پر رونے کے لیے ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، اسے سوچئے گا، یہاں روئیے گا گھروں پہ جا کے، خوب روئیے گا. جملہ کیا ہے؟ بس ایک جملہ سن لیں. سب سے سخت دور ہے جس میں امامت کو سنبھالا ہے، اور سب سے پہلا حکم بھی دیا ہے تو یہ دیا ہے کہ ماں بہنیں خیمے سے ننگے سر نکل. دیکھیں میں نے جملہ کہہ دیا، اب سمجھیے. آپ کو اسی وجہ سے میرا امام روتا تھا بہت زیادہ کہ ایک حکم دیا ہے امامت کے بعد. پہلا حکم کیا ہے؟ پھوپھی اماں خیمے سے نکل جائیے. ایک صدمہ. دوسرا صدمہ یہ ہے کہ سب نے اپنے کشتہائے نجس کو دفن کر دیا. میرا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کی سرزمین. بڑی حسرت تھی امام کو، بڑی حسرت تھی. اچھا پھر اس امام کو جس کو خود اتنی حسرت تھی کہ میں دفن ہوں، امام حسین علیہ السلام کو خود حسرت تو دیکھیے. جب کربلا میں آئے ہیں تو بنی اسد کو بلایا اور بلا کے کہتے ہیں اے بنی اسد دیکھو، جب ہمیں قتل کر کے ڈال دیا جائے تو اتنا رحم کرنا کہ ہمارے لاشوں کو دفنا دینا. دیکھیں کتنی حسرت ہے. حسرت پہچانی ہے. پھر امام کا رونا سمجھیے کہ کیا ہے. تم آ کے ہمیں دفنا دینا، ڈرنا نہیں، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، مگر ہمیں دفنا دینا آ کے. یہ جملہ کہا. اس کے بعد میرا امام دیکھیں تمنا دیکھیے، عورتوں کو بھیج دینا. بنی اسد کی عورتوں کو بلایا، بلا کے کہا دیکھو اگر تمہارے مرد نہ آ سکیں تو تم ہمیں آ کے دفنا دینا. ڈرنا نہیں. عورتیں بھی چلی گئیں امام سے وعدہ کر کے. ایک مرتبہ کہا اپنے بچوں کو بھیج دینا. ننھے ننھے بچے آئے، امام کے سامنے کھڑے ہو گئے. میرا مولا کہتا ہے دیکھو اگر تمہارے ماں باپ ڈر کی وجہ سے نہ آ سکیں تو تم کھیلتے کھیلتے آ جانا، اپنی مٹھی میں خاک اٹھا لینا، ہمارے لاشوں پر کچھ خاک ڈال دینا. اتنی تمنا ہے دفن ہونے کی. یہی تو وجہ ہے کہ جب 11 محرم آ گئی، 12 آ گئی، بنی اسد کے لوگ نہیں آتے. ایک مرتبہ عورتیں کھڑی ہو گئیں، بچے کھڑے ہو گئے. لو یہ چوڑیاں تم پہن لو، ہم اپنے آقا کا لاشا ایسے نہیں رہنے دیں گے. عورتیں آ گئی، بچے آ گئے. کیا دیکھا؟ ایک شخص ہے جو گھوڑے پر سوار آ رہا ہے. کہا میں بتاؤں گا کیسے دفن کرنا ہے. گنجے شہیدہ بنائی، صحابہ کو دفن کیا. اس کے بعد اپنے بابا کو جب دفن کرنے کی بات آئی کہا سب لگٹ جاؤ، میں اپنے بابا کو دفنانا چاہتا ہوں. حسین کو سپرد لحد کیا، اے بابا مجھے معاف کر دینا. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق تھا. بابا مجبور تھا، دفنا نہیں سکتا تھا. اس کے بعد چھوٹا سا لاشا اٹھایا، حسین کے سینے پر رکھا. اکبر کا لاشا لائے، باپ کی پائیدی رکھ دیا. ادھر سے دفنا کے چلے، ایک چٹائی منگائی، ٹکڑے اکٹھا کیے، فرات کے کنارے عباس کو دفنایا. مگر جب دفنا رہے تھے کوئی جملہ کا چچا تیری بہن کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير.
ایک مرتبہ میں آپ سے بات پھر گزارش کرنا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ بڑی توجہ سے آپ سن رہے ہیں، اسی طرح سنتے رہیں، اسی طرح آتے رہیں، اور کوئی بھی اعتراض ہو اس کو ڈرے نہیں کہتے ہو، اس لیے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھوڑے ہی ہیں، ہم تو بیٹھے ہی اہل بیت اطہار کے لیے ہیں، ہم بھی اور آپ بھی۔ تو کوئی بھی کنفیوز ہو، کوئی بھی ایسی بات ہو جس میں شک ہو، بغیر کسی جھجک کے نمبر لے لیجئے، میں یہیں پہ ہوں، الگ میں مل لیجئے، مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ جو میں پڑھوں گا اپنی ذمہ داری سے پڑھوں گا، حوالے کے ساتھ پڑھوں گا۔ پروردگار بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، معبود پرچم اسلام کو سر بلندی عنایت فرما، معبود اس ملک کی حفاظت فرما، معبود جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عنایت فرما، معبود جو بے اولاد ہیں ان کے گھر میں ہنستا کھیلتا عزادار پیدا ہو، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار مل جائے، معبود مشتاق حسین کی شفاعت فرما، انہیں جوار آئمہ میں جگہ عنایت فرما، اولاد کو صبر جمیل عنایت فرما، ہر ایک کو معصومین کی سیرت میں چلنے کی توفیق عنایت فرما، اب زیادہ امتحان نہ لے، امام حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، لہٰذا اس عزادار کے لیے، اس ماتمدار کے لیے ایک سورہ فاتحہ آپ پڑھ دیں، اور وہ افراد جن کا کوئی وارث نہیں ہے ان کے لیے بھی ایک سورہ فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد۔